السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کی، اور اسرائیل گزشتہ کئی دنوں سے جو مطالبہ کر رہا تھا امریکہ کی شمولیت کے حوالے سے، امریکہ سے اس میں اس کو کامیابی ملی ہے اور امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلاً آپ کو آگاہ کریں گے اور اس پر جو دنیا میں رد عمل آ رہا ہے امریکی حملے پر، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ رات جو حملہ کیا ایران پر، اس میں 3 جو ایٹمی تنصیبات تھی ایران کی، اس میں فردو ہے اور نتنز ہے اور اصفہان ہے، ان کو نشانہ بنایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ایٹمی تنصیبات کو B-2 بمبار طیاروں سے نشانہ بنایا گیا، اور B-2 بمبار طیاروں نے فردوں پہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے ہیں اور 6 طیاروں نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہے اور مجموعی طور پر 12 بم گرائے گئے ہیں۔ اور امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ ایران کے حوالے سے 2 ہفتوں میں اس جنگ میں شمولیت کے حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جائے، آیا امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ انہوں نے بھی اس کارروائی کو بڑا کامیاب قرار دیا ہے، لیکن اس کارروائی کے حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ کیا یہ ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں یا ان سے پر حملے کے بعد ان سے جو تابکاری اثرات ہیں اس حوالے سے تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔ ابھی امریکہ نے بھی ان حملوں کی مکمل طور پر تفصیلات جاری نہیں کی۔ تاہم جو اسرائیلی وزیراعظم ہے نیتن یاہو، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو مختلف غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فردوں پر حملہ کیا گیا اس میں فردو ایٹمی ری ایکٹر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس میں جو اس کی داخلی اور خارجی سرنگیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ باقی دو جو ایٹمی پلانٹ ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ لیکن اب جو مختلف ممالک کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا شدید ہے۔ کیوبا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، پاکستان ہو اور دیگر ممالک کی طرف سے امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملے بھی اسرائیل کے حملوں کی طرح جو عالمی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی تھے، اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزی تھے، اور ایران کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ حملہ ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہی بیان سامنے آیا ہے۔ تاہم واحد ملک ہے اس میں اسرائیل جس نے جو امریکی حملہ ہے اس کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا، اور ظاہر ہے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے حوالے سے ایک عرصے سے اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں لے کے آئے، اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے حوالے سے کافی شدید رد عمل پایا جا رہا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایسی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور امریکی جو شہری تھے اور امریکی جو ارکان پارلیمنٹ تھے، بالخصوص ڈیموکریٹس جو تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ اس سے پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی جب اسرائیل بار بار یہ مطالبہ کر رہا تھا تو امریکی جو ارکان پارلیمنٹ تھے مختلف، ان کی طرف سے یہی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ لیکن فیصلہ ہو گیا، ایران پر حملہ کر دیا، اس کی حوالے سے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان سامنے آیا، ایرانی وزیر خارجہ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کا یہ عمل بڑا شرمناک ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایران کا میڈیا ایک بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فردوں کے جو سرنگیں ہیں داخلی اور خارجی ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چکمہ دے رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کو کامیابی سے، ایٹمی ری ایکٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ اب جو مختلف میڈیا ہے وہ یہ بھی
دعویٰ کر رہا ہے کہ جو تینوں سائٹس تھیں، جو ایٹمی ریئیکٹر تھے تینوں، اصفہان کا، نتنز کا اور فردو کا، کیونکہ ایران کے پاس وقت تھا اور ایران کو ان پر حملوں کے حوالے سے خدشات بھی تھے، تو ان تینوں سائٹس کو پہلے سے خالی کرا دیا گیا تھا۔ وہاں پہ نہ تو کوئی مواد تھا اور نہ ہی کوئی جو آلات تھے وہ باقی رہ گئے تھے جن سے کوئی تابکاری کے اثرات ہوں، اور ان حملوں کے بعد ان تینوں ایٹمی ریئیکٹر سے کسی قسم کی کوئی تابکاری کے اثرات نہیں سامنے آئے ہیں۔ تاہم ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی اے ای ہے وہ ان حملوں میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ایٹمی ریئیکٹرز تھے یا ایران کا ایٹمی پروگرام تھا وہ آئی اے ای اے کی زیر نگرانی چل رہا تھا، اور واضح طور پر تھا کہ ایران جو ہے وہ سارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہے انہوں نے بھی امریکی حملے کو ایک خطرناک پیش رفت قرار دیا اور فوری طور پر زور دیا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب امن کا وقت ہے، اور ایران نے اگر اب بھی جو ہے وہ مذاکرات نہ کیے تو مزید شدید حملے کیے جائیں گے۔ لیکن ایران کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا، اور ایران کی طرف سے امریکی حملے کے بعد فوری طور پر اسرائیل کے جو دو شہر ہیں یروشلم اور تل ابیب ان پر میزائل اور ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں۔ ان سے نقصان کی تفصیلات بھی ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن دو طرفہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ امریکہ اگر براہ راست اس جنگ میں شامل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ امریکی اہداف جو ہیں اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے صرف اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ اس جنگ میں براہ راست شامل نہ ہو۔ امریکہ شامل تو ہو گیا لیکن روس اور چین کی طرف سے اس کا رد عمل آنا باقی ہے۔ تاہم جو دیگر ممالک ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل ہے، شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ جو ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ایران کی، امریکی حملے کی اس پر مذمت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے فوری طور پر جو سلامتی کونسل ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، وہ بھی شاید جلد بلا لیا جائے گا، اور اس حوالے سے اس جو خطے کی مجموعی صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے حملے رکتے ہیں یا ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے، یا امریکہ کی طرف سے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے اس نے اسرائیل کی جارحیت کے بعد امریکی حملے نے ایران پر پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لینے کے خدشے کا اظہار ضرور کر دیا ہے، کیونکہ اب اگر ایران کی طرف سے اسی طرح جواب دیا جاتا ہے جس طرح کہا جا رہا تھا، امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور روس ایران کی مدد کے لیے سامنے آتا ہے جس طرح اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ آیا ہے، تو یہ جنگ اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہو سکتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی قوتیں بھی ہیں جو جنگ روکنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کی کوششیں کس حد تک کار فرما ہوتی ہیں اور ایران کا کیا رد عمل مجموعی طور پر سامنے آتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔